قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آج آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مان کر چلو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی باتیں مان کر چلو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی بات مان کر چلو۔ تین لوگوں کی باتیں مان کر چلنے کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ کی بات مان کر چلنا ہے، رسول اللہ کی بات مان کر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولو الامر جو مسلمانوں میں سے ہیں ان کی بات مان کر چلنا ہے۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ اولو الامر وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہو، اولو الامر وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہو، چاہے وہ پاور کی طاقت ہے یا وہ علم کی طاقت ہے۔ پاور کی طاقت جیسے خلیفۃ المسلمین ہے کہ امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو اس کے پاس خلافت کی طاقت ہے، اس کے پاس پولیٹکس کا پاور ہے، تو اس کی اطاعت کرو۔ اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یا علم کی طاقت کسی کے پاس ہے کہ علم یعنی عالم کوئی ہے، قرآن و سنہ کا علم کسی کے اندر ہے، تو پھر اس کی اطاعت کرو، یہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہے۔ تو گھما پھرا کر بولے بغیر صاف الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اللہ کی، رسول اللہ کی اور مسلمانوں کے امیر کی اور علماء اور مفتیان کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب مومنوں کو بیسک طور پر ان لوگوں کی اطاعت کا حکم ہے تو پھر ہمارے یہاں عیدیں تین تین کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پھر ہمارے یہاں عید کے نام پر 3 دن پہلے بھی عید منائی گئی اور 2 دن پہلے بھی عید منائی گئی اور پھر کل بھی مسلمانوں نے عید منائی ہے، تو یہ کس بنیاد پر منائی ہے؟ ان لوگوں نے عید کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کیا ہے؟ عید اصل کب ہونی چاہیے تھی؟ ان سب حوالے سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عید تو مکمل ہو گئی کل گزشتہ، عید کی خوشیاں تو لٹ گئی ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں یا ان کے اندر جو جہالت اور اگنورنس ہے، اس کے اوپر کون ڈسکس کرے گا؟ اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تو گزارشات رکھنی چاہیے تھی۔ تو آج کی یہ نشست نہایت اہم ہے، میں چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، مسلمانوں کی اللہ نے جو حالت اس دنیا کے اندر بنائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی امیر کے بغیر جی نہیں سکتا، مسلمان کسی امیر کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ اس کے نمازوں کے لیے امیر چاہیے، امام اگر نہیں ہے تو پھر اس کی جماعت کی نمازیں ادھوری رہ جائیں۔ جمعہ کے لیے امیر چاہیے۔ اسلامی حکومت کے اندر جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتی ہے، جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتی۔ اسلامی حکومت اگر ہو، طاقت اور پاور مسلمانوں کے پاس، الٹیمیٹ اتھارٹی مسلمانوں کے پاس ہو، تو جمعہ ایک بستی میں ایک جگہ ہوگی، جمعہ ایک بستی میں ایک جگہ ہوگی۔ جو کیپٹل سٹی ہوگا وہاں امیر المؤمنین خود آ کر پڑھائے گا، جو بادشاہ ہوگا مسلمانوں کا وہ خود آ کر جمعے کی لیڈ کرے گا، جمعے کو پڑھائے گا، جمعے کا خطبہ دے گا، جمعے کی امامت کرے گا۔ اور اگر بستی چھوٹی ہے تو پھر وہاں کا جو قاضی ہوگا جسے وہ امیر المؤمنین اپوائنٹ کرے گا، وہ قاضی وہاں کی جمعہ لیڈ کرے گا، جمعہ پڑھائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ دیجئے، میں اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مسجد میں جمعہ کا تصور اسلامی ہے ہی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس بستی میں کم لوگ رہتے ہوں، جہاں زندگی کی پوری ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، ایسے کئی ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں
جہاں انسان کی پوری زندگی کی پوری چیزیں نہیں ملتی، انہیں دوسری بڑی بازو میں جو بستی ہوتی ہے وہاں جانی پڑتی ہے. تو ایسی بستیوں میں حکم یہ ہے کہ وہاں جمعہ ہی نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہوتی وہاں جمعہ. وہاں جمعہ نہیں ہوگی، وہاں کے لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اسی لیے مفتیوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ قریوں میں جمعہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کہیں جنگل پر ہیں تو آپ جمعہ وہاں قائم نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے لیے امیر چاہیے. جمعہ کے لیے کون چاہیے؟ امیر چاہیے. امیر کون ہوگا؟ جو خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین کی طرف سے اپوائنٹ ہوگا، وہ امامت کر سکے گا. سبحان اللہ. یا اگر امیر المؤمنین کا اپوائنٹڈ قاضی وہاں موجود نہیں ہے تو پھر قاضی جسے اپوائنٹ کرے گا وہ جمعہ کی نماز لیڈ کرے گا. یہ اسلامک سٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں. جمعہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، عیدوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. عید بھی ہر مسجد میں نہیں ہوتی اسلامی حکومت اگر ہو. عید بھی ایک بستی میں ایک جگہ ہی عید ہوگی، وہاں پوری بستی کے لوگ جمع ہوں گے، امیر المؤمنین آ کر وہاں عید پڑھائیں گے. ایسی ہی عیدگاہوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ایسی عیدگاہوں میں تمہاری عورتوں کو بھی لے کر آؤ، تاکہ تمہاری عورتیں اگر ناپاک ہوں تو بھی ان کو لے کر آؤ. اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو کم از کم دعا میں شریک ہوں گی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ عیدگاہ میں عورتوں کو لاؤ، وہ عید پڑھنے کے لیے نہیں، وہ مسلمانوں کی جمعیت کو، مسلمانوں کی گروپ کی طاقت کو، مسلمانوں کے لوگوں کی اجتماع میں شرکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی. یہ اصل اسلام کا ایسنس ہے، یہ اصل اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر مسلمانوں کے پاس اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی تو یہی حالت آج بھی چلنی چاہیے تھی. یعنی جمعہ کی امامت بھی امیر المؤمنین کا اپوائنٹڈ قاضی پڑھائے گا، یا اسی طرح عیدوں کی نمازوں کی بھی امامت بھی وہی کرے گا. اب آئیں مسائل کی طرف. میں بات کر رہا تھا چاند کے مسئلے کے بارے میں. تو میرے بھائیوں، عید جب ہر ایک تنظیم، آرگنائزیشن اپنی طرف سے کنڈکٹ ہی نہیں کر سکتی اسلامی حکومت اگر ہو اسلامی فقہ کے اندر، تو پھر انڈیویجول پرسن کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ جس کے پاس اتھارٹی ہے اس سے لڑے. یہ حق ہی نہیں ہے. میں نے ایک جماعت قائم کی، میں نے یہ بی سی ڈی کے نام سے ایک جماعت بنائی، اور انہوں نے بھی XYZ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اور ہم نے چاند دیکھا، ہمیں چاند نظر آیا، ہم اپنی عید الگ منائیں، اور ان کو چاند نظر نہیں آیا، یہ عید بکل کر لیں گے. یہ اسلامی تصور ہے ہی نہیں، یہ اسلامی تصور ہے ہی نہیں. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ کرے گا جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اوپر سے پولیٹکس کی پاور جسے ملی ہوئی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر وہ غلط ڈیسائیڈ کرے گا تو بھی عید ہو جائے گی، اگر وہ غلط ڈیسائیڈ کرے گا تو بھی عید اسی دن ہوگی. یہ اور بات ہے کہ گناہ اس پر ہوگا، وبال اس پر ہوگا. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی مفتی کے پاس جا کر فتویٰ پوچھا، مفتی نے اسے اپنے من کے مطابق فتویٰ بتایا اور اس نے عمل کر لیا، تو عمل کرنے والے کو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. جس نے اسے فتویٰ دیا تھا اگر اس نے غلط دیا ہے تو سارا وبال اس پر جائے گا، سارا گناہ اس پر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والے سے پوچھو. مجھے علم نہیں ہے تو میری ذمہ داری ہے پوچھنا، اور علم والے کی ذمہ داری ہے بتانا. اگر علم والا غلط بتائے گا تو غلط بتانے کا گناہ اس پر ہوگا، پوچھنے والے پر نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کا ذہن ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، بخاری میں یوں لکھا ہے، مسلم میں یوں لکھا ہے، اس طرح ہی عمل کرنا پڑے گا، چاہے قاضی صاحب کچھ بھی کہیں، چاہے فلاں مفتی صاحب کچھ بھی کہیں، چاہے مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو مسلم جماعت کچھ بھی کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
میری گروپ نے کہہ دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آج عید ہے، فلانی گروپ نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے اس لیے ہم عید منائیں گے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ عید کا وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، اور آج مسلمانوں کے قاضی کے پاس کسی چیز کی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن نکاح پڑھوانے کی اتھارٹی انہی کے پاس ہے، رؤیت ہلال کی اتھارٹی انہی کے پاس ہے۔ رؤیت ہلال کی اتھارٹی کس کی چلتی ہے آج تمل ناڈو کے اندر؟ تمل ناڈو کے چیف قاضی کی ہی چلتی ہے۔ تو اس مسئلے میں اتھارٹی ہمارے امیر وہی ہیں، ان کا جو فتویٰ ہوگا، ان کا جو فیصلہ ہوگا، یہی اسلامی فیصلہ ہوگا۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے اس کی جھڑتی وہ اللہ کے پاس دیں گے، اگر انہوں نے صحیح کیا ہے اس کا ثواب وہ اللہ کے پاس پائیں گے۔ ہماری عید بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ ہم نے اتھارٹی والے کی بات مانی ہے۔ قرآن کہتا ہے اتھارٹی والے کے پیچھے چلو۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے دیکھا بخاری میں لکھا ہے چاند دیکھ لیا ہے تو عید مناؤ، مسلم میں لکھا ہے چاند دیکھ لیا ہے تو عید مناؤ۔ اگر ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے عید مناتا تو پھر وہ عید کا رہتی، وہ تو ظہر کی نماز ہو جاتی، وہ تو اشراق کی نماز ہو جاتی۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، ایک جگہ میں چند لوگ جمع ہوئے عید منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے بھائی ہم ہجرہ کمیٹی والے ہیں، ہم کیلکولیٹ کریں گے، ہم حساب کریں گے، 2 دن پہلے رمضان شروع انہوں نے کیا، 2 دن پہلے عید انہوں نے منائی، 4 دن پہلے بقرعید میں جانوروں کو ذبح کریں گے۔ یہ کیا آپ امت کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں امت کے سامنے، جس کا نہ اللہ سے کوئی تعلق نہ رسول اللہ سے کوئی تعلق؟ اتھارٹی بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ فرض کریں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، آپ عزم کیجئے اسلامی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تو کیا آپ تب بھی وہی کہیں گے کہ بخاری میں لکھا ہے آج عید ہونی ہے ہم عید منائیں گے، مسلم میں لکھا ہے کہ آج عید ہونی ہے ہم عید منائیں گے؟ اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے کہ سلطان کی اتباع کرو، سلطان کی پیروی کرو، خود قرآن نے جو یہ کہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ افکار انسان کو دین سے دور کرنے والے خیالات ہیں، یہ نظریات اور آئیڈیالوجی انسان کو گمراہ کرنے والی آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کلیئر ہو جائیں کہ جن جن چیزوں میں آج بھی جن کے پاس اتھارٹی ہے ہم انہی کے ماننے کے پابند ہیں۔ اگر ہمارے قاضی صاحب کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی کہ وہ انسانوں پر، مسلمانوں پر کرمنل لا امپلیمنٹ کرتے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ سکتے اور اسی طرح زنا کرنے والے کو سزا دے سکتے، تو ایک مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنا فیصلہ انہی سے کرائے۔ ایک مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اپنا فیصلہ انہی قاضی صاحب سے کرائے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کرمنل لا کے امپلیمنٹ کرنے کی طاقت قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ کورٹ کرے گا، تو اس لیے ہم ان کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں۔ یہ سٹینڈ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ کوئی 1 ہفتہ پہلے میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اس حوالے سے ریلیز کیا تھا کہ مسلمان آخر کرمنل لا کو کیوں اپنے ڈیمانڈ میں نہیں لاتے؟ مسلم پرسنل لا کی بات ہوتی ہے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، مارچ نکالتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہم پسند نہیں کریں گے، 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، اور مسلم میرج ایکٹ میں کوئی بھی مداخلت کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی بھی تو سزا ہے، اسلام میں قتل کرنے والے کو قتل کرنے کی بھی تو سزا ہے، اسلام میں زنا کرنے والے کو تو مارنے کی بھی تو سزا ہے، ہم اس کا ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایشو کو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر اٹھایا تھا، تو میں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ قاضی صاحب کے پاس ہاتھ کاٹنے کی طاقت انڈیا کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جا کر ہاتھ تو نہیں کٹوائیں گے، لیکن چاند دیکھنے کی طاقت، چاند ڈکلیئر کرنے کی طاقت اب بھی ان کے پاس ہے۔
نکاح کو کرانے کی طاقت، نکاح کو فسخ کرنے کی طاقت اب بھی ان کے پاس کسی نہ کسی درجے میں ہے. تو ان مسائل میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قاضی صاحب کے پاس ہی اپنا مسئلہ لے کر جائے گا. تو چاند کا مسئلہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاند کا مسئلہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہی سچ ہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس کا جواب وہ اللہ کے پاس دیں گے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر طور پر اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. عرفات کے دن ہم عرفات کے میدان میں حاجی جا کر قیام کرتے ہیں، قیام عرفات کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں. عرفات کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر سعودی گورنمنٹ ڈیٹ میں مینیپولیٹ کر کے آگے پیچھے کر کے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اس تاریخ کو عرفات ہوگا، اور حاجیوں کو یہ پکا معلوم ہو کہ عرفات اس دن نہیں ہے، اس سے ایک دن بعد ہے یا اس سے ایک دن پہلے ہے، تب بھی وہ جس دن جا کر عرفے میں قیام کریں گے وہی عرفہ کا دن ان کے لیے ہوگا، کیونکہ وہاں کی الٹیمیٹ اتھارٹی، وہاں کی گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ دن عرفات کا ہے. سبحان اللہ. اب جو کچھ ببال ہوگا وہ وہاں کے حاکموں پر ہوگا، وہ وہاں کی گورنمنٹ پر ہوگا، وہ وہاں کے قاضیوں پر، ججوں پر ہوگا. عام مسلمانوں کا حج برباد نہیں ہوگا. یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے. اسی طرح اگر اس دن، کل کے دن عید نہیں تھی، پرسوں کے دن ہی عید تھی، قاضی صاحب نے مینیپولیٹ کر کے کل عید کروایا ہے، تو مسلمانوں کی عید میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا جواب قاضی صاحب اللہ کے پاس دے دیں گے. یہ اسلامی تصور ہے، یہ اسلامی تصور ہے. اب آئیں اس بات کی طرف کہ چاند تو کل بڑا دکھا تھا، چاند تو کل بڑا دکھا تھا، وہ تو دوسری کا چاند نظر آ رہا تھا، اور لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائے. آج صبح بھی میرے پاس ایک ویڈیو کسی نے فارورڈ کیا، کہا کہ یہ ویڈیو قاضی صاحب کو شیئر کریں، بتائیں کہ یہ دوسری کا چاند ہے، پہلی کا چاند تو ایسا نہیں ہوتا، پہلی کا چاند تو ایسا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، حدیث میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نئے چاند کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ دوسری کا چاند ہے، یہ موٹا لگتا ہے. طبرانی میں روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلی کا چاند دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ موٹا ہے، دوسری کا لگتا ہے. میرے بھائیوں، اصل میں ہمیں آسٹرونومی کا علم نہیں ہے، ہمیں چاند کے چال کا علم نہیں ہے. میں اب زیادہ ٹیکنیکل باتیں کروں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آسٹرونومی اگر آپ نے پڑھی ہے یا کسی نے بھی پڑھی ہے تو وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ چاند کا مہینہ فکس ہوتا ہے. چاند کا مہینہ کیسا ہوتا ہے؟ فکس ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے. چاند سورج کی طرح نہیں ہے، چاند کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، چاند کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی، وہ سورج کی لائٹنگ کو ریفلیکٹ کر کے زمین پر ڈالتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، زمین کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. زمین سے روشنی نہیں نکلتی، چاند سے روشنی نہیں نکلتی جیسے سورج سے روشنی نکلتی. تو پھر چاند کیسے چمکتا ہے؟ چاند اس طرح چمکتا ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر، جیسے عینک پر پڑتی ہے تو ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، اسی طرح چاند پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کر اڑتی ہے. اور وہ جو روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ زمین پر پڑتی ہے تو ہمیں چاند نظر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ زمین پر نہیں پڑتی ہے تو پھر ہمیں چاند نظر نہیں آتا. اب یہ بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ سورج کے اطراف زمین گھومتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا ہے سولار سسٹم کے اندر کہ سورج کے اطراف زمین گھومتی ہے اور زمین کے اطراف چاند گھومتا ہے. ایسے ہی تو اب سورج کے اطراف زمین گھومتی ہے اور زمین کے اطراف چاند گھومتا ہے. تو یہ گھومنے میں دو طرح کے سینیریو پیدا ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج آئے گا، پھر سورج کے بالکل سیدھ میں سامنے زمین آ جائے گی، پھر زمین کے ادھر بازو میں چاند آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج ہے،
سورج کے سیدھ میں زمین آئے گی, زمین کے سیدھ میں چاند آئے گا. اب چاند پر جب سورج کی روشنی پڑے گی, زمین سے ہٹ کر جو روشنی چاند پر پڑے گی, تو وہ روشنی پوری کی پوری ریفلیکٹ ہو کر زمین پر واپس پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے سورج کی روشنی چاند پر پڑی, چاند سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر پڑی, تو اس دن ہمیں پورا سارا چاند نظر آتا ہے. وہ 14ویں تاریخ ہوتی ہے. وہ کتنی تاریخ ہوتی ہے؟ 14ویں تاریخ ہوتی ہے. چاند کی 14ویں, اسی دن پورا چاند بہت زبردست انداز میں سارے کا سارا ہمیں نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ آدھے چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو کر زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, چاند ہٹتے 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 گھومتے 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 یہاں آ جاتا ہے بیچ میں. زمین, سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ گیا. سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ گیا. تو اب بھی چاند پر روشنی پڑے گی, لیکن بیک سائڈ پر پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بیک سائڈ پر پڑے گی تو ادھر کا حصہ جو زمین کو منہ دکھا کر کھڑا ہوا ہے, وہ حصہ اندھیرا ہوگا, اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اسی کو ہم اماواس کہتے ہیں. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اماواس کی رات ہے. یعنی اس دن چاند دکھتا ہی نہیں. آپ جتنا بھی کوشش کریں چاند دکھے گا ہی نہیں. وہاں چاند ہوگا لیکن نہیں دکھے گا, کیونکہ 3 لاکھ کلومیٹر دور تو چاند پڑا ہوا ہے, وہ نہیں دکھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب اس حالت کو کہتے ہیں نیو مون. اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ نیو مون. وقت ہو گیا, گھڑی کھڑی ہوئی ہے. 1:11 جی. تو نیو مون اسے کہتے ہیں. یعنی ادھر سورج ہے, ادھر زمین ہے, بیچ میں چاند آ گیا, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیو مون. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں کنجنکشن. اسی جا کر آپ یوٹیوب پر ڈالیے, اب سمجھ میں آئے گا. گوگل پر سرچ کیجیے, اب سمجھ میں آئے گا. کنجنکشن کے وقت سورج چاند نظر نہیں آتا, اسی کو ہم اماواس کی رات کہتے ہیں. اس دن چاند نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب کب نظر آئے گا چاند؟ اس کی پوزیشن سے تھوڑا موو ہو, اس کی پوزیشن سے تھوڑا موو ہو. تو چاند کہیں گما نہیں, چاند ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. جب تھوڑا گھومے گا, جب تھوڑا ہٹے گا, تو سورج کی روشنی باریک سے چاند پر پڑے گی, وہ ریفلیکٹ ہو کر زمین پر نظر آئے گی. وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے. اب اسلام نے ہمارے اوپر کیا لازم کیا ہے؟ اسلام نے ہمارے اوپر نیو مون کو لازم نہیں کیا. اسلام نے کہا ہے کہ تم حساب کر کے دیکھو, حساب کرو گے اور اس دن چاند پیدا ہو جائے گا, نیو مون ہو جائے گا, کنجنکشن ہو جائے گا, تو تمہارا مہینہ شروع. اسلام نے ایسا نہیں کہا. اسلام نے کہا مسلمانوں کے مہینے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں, ڈکلیئر نہیں کیا. سرکار نے کوئی حتمی بات نہیں کی. کہا یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا. سرکار نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ہاتھ سے اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا مہینہ اتنا 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 ہوتا ہے. پھر ایک مرتبہ فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. مہینہ اتنا اتنا اور اتنا, یعنی 29 کا ہوتا ہے. تو سرکار نے عربوں کو اس طرح سمجھایا کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوگا. اور پھر فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. سرکار نے کیلکولیٹ کرنے کو نہیں کہا, سرکار نے حساب کرنے کو نہیں کہا, سرکار نے دیکھنے کو کہا. اب چاند تو اماواس کی رات میں بھی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, کنجنکشن ہوتا ہے. وہ 28 کی نائٹ ہوتی ہے. 28 کی نائٹ عموماً اماواس ہوتی ہے. آپ اب سے حساب کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا, یا آپ کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے. اماواس کے بعد چاند ہٹ کر سورج کی روشنی چاند پر پڑے گی اور وہ روشنی زمین پر پڑے گی. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے. اب وہ کب نظر آئے؟ اچھا میں دیکھوں گا تو میرے دیکھنے میں مسئلہ ہے,
اس وقت کلائمیٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، پولیوشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سورج پہلے ڈوب چکا ہو تو پھر چاند نظر آئے گا، سورج سے پہلے چاند ڈوب گیا یا سورج کے پیچھے پیچھے چاند ڈوب گیا تو سورج کی روشنی آ جائے گی، چاند مجھے نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری اسٹرونومی کی کلاس میں لے رہا ہوں آپ کو جمعہ کے دن، لیکن آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ چاند کیوں ہمیں بڑا نظر آتا ہے کبھی کبھار۔ تو پہلی کا چاند اگر پیدا ہونے کے تھوڑے دیر کے بعد ہی تقریباً 17 یا 18 گھنٹوں میں چاند کی دیکھنے کی پاسیبلٹی ہو جاتی۔ مثال کے طور پر چاند پیدا ہوا آج صبح میں 9 بجے، ہو سکتا ہے چاند کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، چاند پوری دنیا میں ایک ہی دن پیدا ہوگا لیکن دیکھنے میں الگ الگ ہوگا، دیکھنے میں الگ الگ ہوگا۔ آج صبح 9 بجے چاند پیدا ہوا ہے تو شام میں مجھے چاند نظر نہیں آئے گا۔ کل رات 3 بجے مثال کے طور پر پیدا ہوا ہے چاند اماواس کے بعد، تو آج شام کو مجھے باریک سا نظر آئے گا۔ لیکن ہوا ایسے کہ آج شام کو 4 بجے پیدا ہوا ہے تو آج مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن جب وہ گھوم کر دوسرا دن ہوگا تو اس وقت مجھے پہلی کا چاند بڑا نظر آئے گا، پہلی کا چاند بڑا نظر آئے گا۔ تو چاند جب بڑا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں قاضی صاحب نے غلط کیا، یہ ویڈیو فارورڈ کیجئے، اتنا موٹا چاند پہلی کا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، چاند کے پیدا ہونے کے بعد ٹائم لگ جاتا ہے تو چاند موٹا نظر آتا ہے، چاند کے پیدا ہونے کے بعد ٹائم کم لگتا ہے تو پہلی کا چاند باریک نظر آتا ہے۔ اتنی ساری کلاسز تو قاضی صاحب آپ کو آ کر نہیں سمجھا سکتے، ویڈیو بنا کر نہیں ڈال سکتے، تو عام لوگ اس طرح کی شکوک اور شبہات کو پھیلا کر امت کے درمیان جو اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ ہمیں چاند کے مسئلے میں 100% قاضی صاحب کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ صحیح کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ثواب پائیں گے، اگر وہ غلط کرتے ہیں تو اس کی جھڑتی وہ اللہ کے پاس دے دیں گے۔ ان کے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس اتھارٹی نہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں قاضی صاحب کی بات مان کر چلوں، امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرو۔ یہ گروپوں میں جا کر، یہ ABCD گروپ XYZ گروپ میں جا کر اپنی عید کو برباد نہ کریں، اپنے روزوں کو برباد نہ کریں۔ اس کے پیچھے اتنا سارا علم ہے، اتنی ساری کیلکولیشن ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے 90% لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، پھر بھی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بہت ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے حسابات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی امت کے درمیان یہ کیلکولیشن کیے بغیر اپنے من سے کچھ بھی بیان نہیں کر دیا جاتا۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آج کلیئر ہو گیا ہوگا۔ افطاری اور سحری میں ہم دیری کیوں کرتے ہیں یہ مسئلہ میں نے رمضان میں کلیئر کر دیا ہے، اور چاند کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز آج کلیئر ہو چکا ہوگا۔ رب العزت سے دعا فرمائیں رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ آپ کے علاقے میں ووٹنگ ہے۔